السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید آپ سب کو فہم القرآن کلاس میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کی بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں کے کچھ اہم نکات یعنی اہم پوائنٹ تھے وہ رہ گئے تھے، تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو آیت نمبر 21 یہاں پر دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا ہو، ایک بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی کو روکنے کے لیے۔ تو ہمارا اور آپ کے ذمے میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد دوسرا کام کیا ہے، عمل کرنا۔ پھر عمل کرنے کے بعد تیسرا کام کیا ہے، آپ کو وہ بات لوگوں کو پہنچانا، وہ تبلیغ کا کام لوگوں کو کرنا ہے۔ جو آپ کو علم ہوا اور آپ نے عمل کیا، پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا ہی سر چشمہ یعنی کہ سارے کے سارے پانی سے آپ اکیلے فائدہ اٹھا لیں۔ وہ سر چشمے اور وہ پانی سے آپ کو لوگوں کو بھی سیراب کرنا ہے۔ اس پانی یعنی وہی الہی کا جو پانی ہے، یعنی کہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتیں ہیں قرآن کی، اس کو لوگوں کے پاس پہنچانا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی کہ سارے انسانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کے پاس جیسے بیٹھے ہوں جو یہود ہے یا کرسچن ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے صرف، یا زبانی کلامی جیسے مسلمان ہوتے ہیں، زبان سے تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے، تو ایسے شخص کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے بات پہنچانا ہے۔ ہم کو ایسے لوگوں کے پاس بات پہنچانا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، تیرے رب کی، یعنی کہ میرے رب کی نہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ربکم لفظ آیا ہے یعنی کہ تمہارے رب کی، یعنی میں اپنے رب کے پاس تمہیں نہیں بلاتا ہوں، تمہیں کس کے پاس بلاتا ہوں؟ تمہارے رب کے پاس کی عبادت کرو۔ تو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم اپنے ہی رب کی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یعنی کہ تم کو پیدا کیا ہی نہیں، صرف اس نے ان سب کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس رب کی تم عبادت کرو۔ اب انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہے کون؟ خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ زبردست تبلیغ کی بات ہے، اور یہ قرآن کا پیغام سب کے پاس پہنچانا ہمارے اور آپ کے یعنی کہ امت مسلمہ کے کندھوں پر رکھا گیا ہے۔ اور وہ تاج جو بنی اسرائیل کے سر پہ تھا، وہ تاج اللہ تبارک تعالیٰ نے لے کر مسلمان امت مسلمہ کو پہنایا ہے۔ وہ جو کام ان کے کندھوں پہ رکھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ ذمہ داری سونپی ہے۔ مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس وہ دنیا میں آئے، ایک بس بے روش، بے راہ، بے مقصد زندگی گزارے اور چلا جائے۔ مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کی پہچان کرنا، اپنے رسول کی پہچان کرنا، اور جو احکامات ملے ہیں پھر ان کو عمل کرنا، اور پھر جو پڑھا ہے اس کو عمل کیا ہے پھر ان کو اوروں تک بھی پہنچانا ہے۔ الذی، آیت 22، الذی، وہی جس نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا، تو زمین کو فرش بنایا، الارض فراشا، یعنی کہ زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے۔
تو اللہ کون ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ ایک انسان جتنے بھی بھٹکے ہوئے ہیں وہ سنی سنائی باتوں پر فالو کرتے ہیں، ان کے باپ دادا سے سنا اور ان کے باپ دادا سے سنا اور ان کے باپ دادا سے سنا، اور بس آبا و اجداد کے دھرم کی وہ پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، اتباع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن، اپنا پہچان بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے کون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ اب لیکن ایسا جو شخص ہے جو اس زمین کی عبادت کرتا ہے، وہ دھرتی ماں کہہ کے اسی کی پوجا پاٹ کرتا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ زمین کو بنانے والا خود زمین نہیں ہو سکتا ہے، یہ پیڑ پودے نہیں ہو سکتے ہیں، کہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے اس کا معبود، کہ اس کے بنا کر کے اس نے جو ہے 24,000 کی اسپیڈ سے اسپیس میں گھما رکھا ہے اس زمین کو۔ یعنی کہ جو ہماری زمین ہے، ہماری جو دھرتی ہے، یہ پورے اسپیس میں 24,000 کی اسپیڈ سے اسپیس میں گھوم رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور ذرا سی بھی اس کے اندر جنبش نہیں ہوتی، یعنی کہ ڈس بیلنس نہیں ہوتی ذرا سی بھی زمین۔ اگر 1 انچ بھی ڈس بیلنس ہو جاتی تو ذرا سوچئے پھر کیا ہوتا۔ کتنی سٹیک اسپیڈ سے یہ کم بھی ہوتی نہیں ہے، نہ ذرا بھی زیادہ بھی ہوتی، اور 24 گھنٹے یہ چلتی رہتی ہے۔ اور سورج سے اگر ذرا سے بھی اگر یہ زمین قریب ہو جائے تو کوئی زندہ نہیں رہتا۔ اتنا پرفیکٹ نظام تو چلانے والا ایک ہی ہستی اور ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ، سبحان اللہ۔ وَالسَّمَاءَ بِنَا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ تو اس نے آسمان کو چھت بنا دیا، یعنی ایک اوزون لیئر ہوتی ہے جو سورج کی ہارمفل کرنوں سے اس انسانوں کو، سارے دنیا کے انسانوں کو اور تمام چیزوں کو، یعنی کہ پوری دنیا کو بچا کے محفوظ کر کے رکھتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائی، تو یہ سب چیزیں بنانے والا ایک زمین کو پوجنے والا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ خود ایک دھرتی ماں اکیلے یہ سب کام نہیں کر سکتی ہے، یا کوئی ایک پیڑ اکیلا یہ سب کام نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی ایک پہاڑ ایک کام یہ سب نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی ایک ہاتھی، یا کوئی ایک انسان، یا کوئی ایک پیر اولیاء یہ سب کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو کام کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ بادل سے جب پانی گرتا ہے، اگر وہ سیدھا گر جائے تو وہ انسان کو پھاڑ دے گا، لیکن ہوا کا ایک جال بچھتا ہے اور بارش کے پانی کو دھیرے دھیرے لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک چیٹی کے اوپر بھی اگر وہ گرتا ہے تو وہ اسے مرنے نہیں دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بوند میں وہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ بارش کے پانی کا پروسیس، یعنی کہ واٹر ریسائکل، یعنی سمندر کا جو کھارا پانی جو بادل لے کے جاتے ہیں، اور وہ بادلوں میں جو پانی کھارا کڑوا پانی جو جاتا ہے، تو کون ہے جو وہ ان پانی کو میٹھا شہد بنا کر واپس نازل فرماتا ہے اور بادلوں میں ابزارب ہو جاتا ہے؟ تو کون ہے اس کو فلٹر بنا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کو میٹھا کر کے دے رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے اندر برکتیں نازل فرما رہا ہے؟ تو برکتوں والا پانی یہاں کہا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نہر کے پانی کی فصل اگائیں، اور ایک طرف بارش کے پانی کی فصل اگا کے دیکھیے کہ بارش کے پانی کی فصل کیا ہوتی ہے، وہ الگ ہی قسم کی ہوتی ہے۔ پھر وہ پانی سے ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اس نے اگائے اس سے ہر قسم کے پھل، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی قسم کے پانی سے طرح طرح کے پھل اگا دیے، یعنی کہ سمپل سا سادہ سا ایک بنا کلر والا پانی جب زمین میں ابزارب ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے طرح طرح کے مختلف ذائقوں کے، مختلف شکلوں کے، مختلف کلروں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف وٹامنس والے پھل اگا دیتے ہیں، جس کے الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں، جس کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، جس کے الگ الگ وٹامنس ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے؟ وہی تمہارا رب ہے، تو کیوں نہیں اللہ کو پہچانتے؟ جو یہ پہچانتے ہیں، جو لوگ ان پہ غور کرتے ہیں، وہ اپنی ساری زندگی اللہ کے آگے سپرد کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ اتنی اپنی نعمتیں یاد دلا کے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ نہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے کوئی بھی شرکا،
کوئی بھی شریک، اور تم جانتے تو ہو، تمہیں پتہ تو ہے۔ تو للہ یہاں پہ اللہ کا لفظ آیا ہے، تو اس پوری کائنات اور پوری جب سے دنیا بنی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ایک دم یونیک ہے، ایک دم یونیک۔ آج تک کسی نے کسی کا بھی نام نہیں رکھا، یہ اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نام جو اللہ جو لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے الہ، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں ایک ہے، وہ اپنی صفات میں ایک ہے، وہ اپنے ہر کام میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی گمراہ ہیں، جو لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، تو کیا کریں؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور ذات ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اپنے کام کرنے کے لیے اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتے ہوں نہ ہوں، کوئی انسان ہو نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ حی القیوم ہے۔ ہر انسان فنا ہو جائے گا، ہر جنات فنا ہو جائے گا، ہر فرشتے فنا ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ باقی رہ جائے گی، کیونکہ اللہ ہے، وہی الہ ہے۔ تو آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید ربوبیت بھی آتی ہے۔ توحید ربوبیت ہوتی کیا ہے؟ توحید ربوبیت یعنی کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا مدبر، یعنی ہر چیز کی پلاننگ کرنے والا، کب کس کو کیا دینا اور کیا لینا ہے۔ تو اس میں یہ صفات بھی موجود ہے ان آیتوں میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اور اگر تم سچے ہو۔ تو یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ اور یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اب دینا، یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، اور قرآن کریم میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے صرف۔ اور یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے اب دینا لفظ لائے ہیں۔ تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسراف سے کام لیتے ہیں، تو وہ یہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام انسان تھے، ایک عام بندے تھے، جن کے پاس نہ تو غیب کا علم تھا اور جن کے پاس ایسی کوئی بھی قوت نہیں تھی الا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ تو جب آپ اور ہم کسی غیر مسلم کے بیچ میں کام کرتے ہیں، یا ایسے شخص کے پاس میں بات پہنچاتے ہیں اور یہ ساری باتیں اس کو بتاتے ہیں، تو وہ بات پہ اپنے سرنڈر تو کرتا ہے، وہ بات مان تو جاتا ہے کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے واقعی میں یہ سچ کہہ رہا ہے، واقعی میں میرا رب تو وہی ہے جو اس کا رب ہے، واقعی میں مجھے پیدا کرنے والا تو یہ پہاڑ، درخت، بیل بوٹے یا یہ جانور تو نہیں ہو سکتے، تو واقعی میں جو یہ کہہ رہا ہے یہ بات سچ ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کہیں اس نے یہ قرآن مجید خود تو نہیں لے آیا، یا کسی انسان کا تو لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کا شک اس آیت سے دور کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہے تم کو کوئی شک تو تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت جو ہم نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ تو ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ریب فیہ، سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت تھی، آیت نمبر 2 الف لام میم کے بعد میں کیا آیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں شک ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، تو تم اس کے جیسی کوئی صورت تو لے آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا یہاں پہ ثابت کیا گیا ہے، یہ ثابت کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نبوت رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ. یعنی اگر تمہارے یہ گمان میں ہے کہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کی بھی چاہو اس سلسلے میں تم مدد لے لو، لیکن تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شہداءکم کے معنی ہے اعوانکم، یعنی اپنے مددگار بھی لے لو، یعنی کہ اتنا بڑا کام تم اکیلے نہیں کر سکتے تو تم اپنے مددگاروں کو بھی لے لو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجیے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی ایسی کتاب لے آئیں تو اس جیسا کتاب نہیں لا سکیں گے، اور اگر وہ ایک دوسرے کی چاہے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. تو یہ چیلنج دیا ہے، یعنی کہ آپ سوچیں جنات کتنے پاورفل ہوتے ہیں نا، جناتوں کو بھی اور انسان بھی کسی سے کم نہیں ہوتے ہیں. کتنے بڑے بڑے انسانوں نے سارے بڑے بڑے کام کر ڈالے، اور اسپیڈ اور جو ہے جہاز اور ایسے ٹیکنیک بنا ڈالی، لیکن کیا ہے اس قرآن کو نہیں بنا سکتے. اور سارے کے سارے اگر انسان اور جنات مل بھی جائیں تب بھی یہ چیلنج کو نہیں پورا کر سکتے. تو یہ چیلنج عام تھا اور سب کے لیے آج بھی عام ہے، حالانکہ وہ تمام امتوں کی نسبت سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے. قرآن مجید نے مکی اور مدنی صورتوں میں کئی جگہ یہ چیلنج کو کیا ہے، مگر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، یعنی کہ مکہ والے بھی اس چیلنج کو نہ قبول کر سکے، اور نہ بنی اسرائیل یعنی کہ نہ یہود اور نہ نصارہ اس کو قبول کر سکے، حالانکہ وہ قرآن کے شدید دشمن تھے اور دین اسلام سے انہیں شدید بغض تھا، مگر قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے وہ عاجز تھے اور قاصر تھے، یعنی کہ ان کے بس میں تھا ہی نہیں. اس لیے تو فرمایا ہے فَإِن لَّم تَفْعَلُوا، یعنی کہ اگر تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی کہ حرف لن مستقبل یعنی فیوچر میں ہمیشہ کے لیے نفی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے منع کے لیے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے معنی یہی ہوں گے کہ تم کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو. اور یہ ایک دوسرا معجزہ ہے قرآن کا. قرآن نے بغیر کسی تردد اور خوف کے ایک ایسی پکی سچی بات قطعی خبر دے دی کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی وقت بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. قرآن کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک بھی کوئی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور قرآن کا مقابلہ کوئی پاسبل بھی نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ یہ قرآن رب کریم کا کلام ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. تو مخلوق بلا اس کے جیسا کلام لانے سے کہاں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے نا، لا ہی نہیں سکتی ہے. اور آپ دیکھیے چاہے دنیا کے پورے سائنٹسٹ مل جائیں، چاہے پوری دنیا کے فلاسفر مل جائیں، چاہے پوری دنیا کے لیکھک رائٹر مل جائیں، چاہے پوری دنیا کے آتھر مل جائے، شاعر سب اکٹھا ہو جائے، تب بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے. قرآن تو ایک ایسی چیز ہے، یعنی کہ قرآن تو دور، قرآن کی ایک سورت بھی نہیں، اور ایک سورت تو دور، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہیں. تو یہ ہے قرآن کریم کا چیلنج جس کے سامنے آج بڑے بڑے لوگ سرنڈر کیے ہوئے ہیں. وہ قاصر ہیں، وہ عاجز ہیں، کیونکہ قرآن کرشموں سے بھرا پڑا ہے. چاہے سائنٹیفک لے لیں، چاہے سائنٹیفک میریکل لے لیں، چاہے ہسٹوریکل میریکل لے لیں، اور چاہے دنیا اور آخرت کے میریکل لے لیں، چاہے نمبروں کی میریکل لے لیں، یعنی کہ میتھمیٹیکل لے لیں. تو ہر چیزوں سے قرآن کریم کرشموں سے بھرا ہے. ہر چیز جب بھی انسان ان چیزوں سے روبرو ہوتا ہے تو ایک انسان ایک جو خالص جو ہوتا ہے ٹیڑھ پن سے نہیں پڑھنے والا، جو ہدایت کے لیے پڑھنے والا ہے، اس کا سر سجدے میں جھک جاتا ہے اپنے رب کے آگے جب وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دراصل یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا معجزہ ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے معجزات انبیاء کو دیے گئے،
بے حد معجزات انبیاء کو دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عصا اور یدا بیدا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ، اور مٹی سے پرندے میں بنا کر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اندھے اور برس اور کوڑھی کو وہ پھونک مار کے اچھا کر دیتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ہر طرح سے جو بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو معجزات دیے۔ لیکن آپ کے پاس یا ہمارے پاس کسی کا کوئی معجزہ ہے؟ کوئی ہم کسی کا معجزہ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہاتھ میں لے کر اس کو اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں یا آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ ہر بار جب بھی آیتیں پڑھتا ہے ایک انسان وہ بور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک معمولی سی ایک کتاب، چاہے دنیا کا سب سے بڑا آتھر ایک کتاب لکھ دے تو ایک انسان اس کو ایک بار پڑھے گا، لیکن دوبارہ پڑھے گا تو وہ بور ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی کرشمائی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، لیکن کبھی بور نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہی ہے، یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے پیروی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ بخاری 4981 اس کا نمبر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس معجزے کو عطا فرمایا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قرآن کریم سے جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور یہ کام کر سکو گے اور ہرگز تم نہیں یہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو پتھروں سے مراد کیا ہے؟ تو اس آگ سے ڈرنے کو کہا جا رہا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس میں وقود کے معنی ہے، اس سے مراد ایندھن ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ تو جس سے آگ جلائی جاتی ہے، فیول، اس کے لیے وقود الفاظ آتا ہے۔ اور والحجارہ یعنی پتھر، تو پتھروں سے یہاں مراد ہے گندھک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر مراد ہے، جو گرم ہونے کے بعد دیگر تمام پتھروں کی نسبت ان کی حرارت سب سے زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پتھروں سے مراد بت ہوں گے اور مجسموں کے ہوں گے، جو پتھروں کے جن کی پوجا پاٹ آج دنیا میں کی جاتی ہے یا اس زمانے میں بھی کی جاتی رہی۔ تو ہر وہ پتھر، ہر وہ بت، ہر وہ مجسمہ اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا جن کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کی جاتی رہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں، اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبَكُمْ جَہَنَّمَ۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے، اور جو لوگ عبادت کر بھی رہے ہیں ان کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جو انسان ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آیت میں کیا آیا ہے کہ انسان اور پتھر ہوں گے اس کا ایندھن، انسان اور پتھر۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پتھروں میں ایسے پتھر ہوتے ہیں جو اپنے آپ جلنے لگتے ہیں، ایک پیٹرول کی طرح وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے فیول ہوتا ہے، جو فیٹ ہوتا ہے، جو چربی ہوتی ہے انسان کی، اگر اس پہ بھی جب آگ پڑتی ہے تو وہ بھی جلنے لگتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا، ایسا نہیں کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، ایشور کو مانتے تھے، اپنے رب کو، اپنے گاڈ کو عبادت تو کرتے تھے، لیکن ساتھ میں اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ
جہنم کا فیول ہوں گے، ایندھن ہوں گے، یعنی کہ انہی کے ذریعے سے جہنم کو دہکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت ڈرانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہماری ساری جنریشن کو اور ہم آپ کی ساری جنریشن کو شرک باللہ سے بچا لے، شرک باللہ سے حفاظت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اس آگ، جو آگ اللہ کے رسول، اس آگ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، یعنی جو آگ تیار کی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے، جنہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے خلم خلا اللہ کے رسول کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کا انکار کیا، جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس چیز کا انہوں نے انکار کیا، جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، جنہوں نے کہا یہ قرآن کیا ہے، اس کو آپ نے لکھ لیا ہے، جنہوں نے کہا یہ قرآن کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کی باتیں ہیں، پہلوں کی اساطیر الاولین یعنی پہلوں کی کہانیاں ہیں، جنہوں نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، جنہوں نے کہا آپ جو ہے آپ مجنوں ہیں، آپ دیوانے ہیں، اور ان کے جیسے جو بھی صفات جن لوگوں میں ہوگی، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے عدت الکافرین کی تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے وہ آگ۔ آیت 25 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے اچھے عمل کیے ہیں، یقیناً ان کے لیے تو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک مومنوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عذاب اور سزا کا ذکر کیا جو اس نے اپنے دشمن یعنی بد نصیب کافروں کے لیے تیار کر رکھی تھی، جو ایسے نافرمان لوگوں تھے جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی تھی، یعنی کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ چنانچہ یعنی کہ جب جہنم تھی، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اپنے ہی میرے بعض حصوں کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری 3260 اس کا نمبر ہے۔ تو جہنم اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی اور اتنی گرم بنائی کہ وہ سانس نہیں لے پاتی، اور وہ اپنے اندر ہی اندر اس کے بعض حصے ایک دوسرے کو کھا گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی سانس لینے کے لیے اس کو سال بھر میں 2 بار وہ سانس لیتی ہے، جب وہ سانس اندر لیتی ہے تو ٹھنڈ پڑتی ہے، جب وہ سانس باہر چھوڑتی ہے تو گرمی پڑتی ہے۔ تو کتنی گرم وہ جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے والدین اور سارے مومن اور سارے مومنات کو اس جہنم سے بچائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ بد نصیب کافروں کے لیے جب جہنم کا ذکر کیا، کافروں کے لیے جو بنائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو اب اس کے بعد اپنے دوست اور سعادت مند مومنوں کا تذکرہ شروع کر دیا جنہوں نے عمل صالح سے اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے کہ جہاں ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد کفر کا بھی ذکر رہتا ہے، اگر کفر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح خوش نصیبوں کے بعد بد نصیبوں کا بھی، اور بد نصیبوں کے بعد خوش نصیبوں کا بھی ذکر آتا ہے، تاکہ ایک چیز کے ساتھ اس کے اپوزٹ کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ چنانچہ کافروں کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنوں کی جزا کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ، قرآن کریم بہت خوبصورت قرآن ہے،
کلام ہے۔ جہاں کہیں بھی جہنم کی بات آتی ہے تو اس کے جسٹ فوراً بعد جو ہے جنت کی بھی بات اللہ تبارک تعالیٰ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب جنت کی بات ہے، پیچھے جہنم کی باتیں تھی، اب یہاں پر جنت کی بات ہے۔ تو جہنم سے بچنا ہے اور ڈرنا ہے، اور وہاں سے جانے کی ہمیں سوچنا بھی نہیں ہے، اور پھر کوششیں کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ اور ان سب کے لیے، کوششیں کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے نیچے، یعنی ان کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں مگر ان میں کھائیاں نہیں ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ کوثر کے بارے میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے قبے ہیں۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یہی وہ کوثر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، اور اس کی خوشبو یا اس کی مٹھاس خالص مشک ہے۔ صحیح بخاری 6581۔ اور جنت کی کنکڑیاں موتیاں اور ہیبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، ان سب کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی بشارتیں ہیں جو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لائے، اور دوسرا کام کیا انہوں نے؟ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام بھی کرنے ہیں۔ تو انسان ایک جو ٹینشن فری ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں، ہم توحید پہ تو ڈٹ گئے ہیں، ہم نے حج بھی کر لیا، ہم نے نمازیں بھی پڑھ لی، تو وہ آپ نے فرائض ادا کیے ہیں، وہ آپ ایمان لے آئے ہیں، لیکن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بھی کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا بھی کام کرنا ہے، کوئی ایک اچھی کام، کوئی ایک اچھی بات، کوئی ایک اچھی عادت اپنی بنا لینی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدے پہنچانے والے بن جائے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائے، ایک توحید پرست اور ایک حاجی اور ایک نمازی، ایک روزے دار۔ تو اگر والدین کا اطاعت گزار نہیں ہے، اگر اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے، تو اگر وہ لوگوں کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے والا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی دراصل چاہتے ہیں تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بھی کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا ہے، بھائی بہن کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا ہے، ساس سسر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کا درجہ کرنا ہے، کیونکہ وہ شوہر کی جنت ہے، اور شوہر کی جنت کیا ہے؟ اس کے والدین ہیں۔ تو ساس سسر کے بھی ان کے ساتھ اچھے سے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر ان کے جو ساس سسر ہے، پھر ان کے بچے یعنی کہ دیور اور نند، ان کے ساتھ بھی احسان کا رویہ کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے۔ تو احسان ہوتا کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا کیا ہے؟ دراصل وہ احسان کہلاتا ہے، لوگوں کے اس کے حقوق سے زیادہ دینا ہے، اور اگر یہی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے حقوق تو ادا کر دے پورے، تو ان کے حقوق ادا کرتے۔ تو یہ سب وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں آتا ہے۔ خوب نیکیوں میں دوڑ لگانا، ہر نیکی کام میں سب سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب ساری چیزیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں آتا ہے۔ تب ان کے لیے کیا ہوگا؟ اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں ہوتا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور تب ان کے لیے کیا ہوگا کہ وہ جنات ہے ان کے لیے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور جب وہ کبھی کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب ان کو اس میں سے کوئی پھل لا کے دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ابھی اس جیسا پھل کھایا ہے۔ تو جنت کے پھل جب وہ کھائیں گے تو جب انہیں ان میں سے کسی طرح کا کوئی فروٹ لا کے دیا جائے گا، کوئی پھل لا کے دیا جائے گا، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا،
یہ خوبصورت وہاں پہ کہا جاتا ہے، ابن کثیر سے روایت کیا ہے کہ جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے کستوری کے ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے، خوبصورت بچے جنتیوں کے پاس پھل لے کر آئیں گے جنہیں وہ کھائیں گے، پھر اسی طرح سے پھل لے کر آئیں گے، اور وہ جنتی کہیں گے، یعنی کہ ایک بار پھل لے کر آئیں گے، پھر وہ جب دوبارہ پھل لے کر آئیں گے تو اب وہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ابھی ابھی تم لائے تھے۔ تو وہ بچے کہیں گے کہ یہ پھل نہیں ہے، یہ تو دوسرے پھل ہے، یہ دوسری طرح کے پھل ہیں جو رنگ اور ذائقے میں مختلف ہے۔ اس کے معنی یہی بتائے ہیں۔ اور وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهٌ کہ جنت کے پھل اگرچہ ایک دوسرے کے مشابہ تو ہوں گے مگر ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور اہل جنت کی بیویاں کیسی ہوں گی؟ پاک ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تو جنت والوں کی، جنتوں کی جو بیویاں ہوں گی، جنت میں جانے والے لوگوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ پاک صاف ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل جنت کی جو بیویاں ہوں گی وہ گندگی سے اور ناپاکی سے پاک ہوں گی، یعنی ان کے اندر جو ہے نا حیض، نفاس، خون، تھوک وغیرہ جو گندگی ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ سب ساری چیزوں سے وہ پاک صاف ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جہاں وہ موت کا خوف نہ ان کو زندگی ختم ہونے کا خوف ہوگا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اس جنتوں میں رہتے رہیں گے۔ آج ہم اور آپ کے پاس اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہم جاتے بھی ہیں تو ڈر کیا ہوتا ہے کہ بس تھوڑے دن ہیں پھر ہم واپس اپنی زندگی میں لوٹ جائیں گے۔ کوئی گھومنے پھرنے جاتا ہے، کوئی اچھی ہل اسٹیشن یا پہاڑی پہ جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بس ایک ہفتہ ہے، بس ایک مہینہ ہے، بس 2 مہینے، پھر واپس اپنی پرانی زندگی میں جائیں گے نا۔ تو یہ ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن جب جنت اللہ تبارک تعالیٰ فرم دیں گے تو وہ کیسی ہوگی؟ وہ ابدی ہوگی، وہ ہمیشگی کی ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ بہشت، وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہاں نہ ان کو موت کا خوف ہوگا، نہ ان کو اپنی زندگی کا ختم ہو جانے کا خوف ہوگا، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کو وہاں پہ نصیب ہوگی، اور وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور نہ وہ کبھی وہاں پہ بیمار ہوں گے، نہ کسی بھی طرح کا ان کو درد اور تکلیف اور غم ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم اور آپ اور ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں، اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے اولاد اور ہم سب کے جتنے بھی خاندان والے ہیں، سب کے سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت 26 ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثل یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی ایسی مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی کہ اس سے بھی حقیر یا عظیم ہو۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ بے شک حق ہے، ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ تو بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان نافرمانوں کے سوائے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال دے، یا اس سے بھی کوئی چھوٹی حقیر چیز ہوتی اس کی بھی مثال دیتے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا تو جو گمراہ اختیار کرنے والے لوگ تھے، یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ تھے، ان کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مطلب کیا مراد ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو لوگوں نے اعتراضات کیے تھے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، اور اس سے پہلے کی جو مثالیں آئی تھی، مکڑی کی آئی ہے ایک جگہ پہ قرآن کریم میں، اور ایک جگہ پہ مکھی کی بھی مثال آئی ہے۔
تو لوگوں نے اعتراض کیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کا کیسا ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مثال دیتا ہے. تو جو اہل کفر کرنے والے تھے، یعنی کہ کفر کرنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ ان کے اللہ تو کیسی کیسی مثال لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال لاتے ہیں. تو ان کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مچھر کی مثال کی بات لائے اور آیت بھی لائے. تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے بعودتن آیا ہے. بعودتن عربک میں فیمیل مچھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے مراد ہے فیمیل مچھر ہے. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مچھر میں صرف فیمیل مچھر ہے جو انسان کو کاٹتا ہے. اور آپ سوچیں کہ 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی آیتیں نازل ہوئی تھی، اور آج پتہ چلتا ہے یہ سب چیزیں. تو کتنی گہرائی اگر انسان ایک سوچنے لگے تو بالکل انسان تدبر کر کے بالکل عاجز ہو جائے کہ انسان اپنے سرنڈر کر دے. اور آج آپ سوچیں کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ 1450 سال بعد فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ آج ہم سے اور آپ سے یا آج کے سائنٹسٹ سے کوئی کہتے کہ آپ 50 سال کے بعد دنیا کیسی ہوگی، تو بس ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں، ایک زن ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے جو کبھی نہیں سچ ہوتی، جو ان کی بس ایک کہانی جیسی، ایک اسٹوری جیسی وہ کریٹ کر دیتے ہیں. لیکن 1450 سال پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی تھی، آج وہ ساری آیتیں سائنٹسٹ کے اگر دیکھیں تو وہ سب سچ ہوتی ہیں. جب سائنٹسٹوں نے اس کی ریسرچز کی ہیں، ریسرچ کر کے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں سچ ہوتی ہیں. تو کس نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. لا ریب فیہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ہمارا اس پہ یقین سے بھی بڑھ کے یقین ہونا چاہیے کہ یہ کلام، یہ قرآن اللہ کا ہے. تو جب یقین ہو جائے گا تب انسان اس کے احکامات کو ضرور فالو کرے گا، اس کی باتوں کو ضرور مانے گا. جو یقین نہیں کرتے ہیں وہ اس کی باتوں کو، اس کے حکموں کو اور اس کی بات اور اپنے رب کی بات کو نہیں مانتے ہیں. تو دنیا کی بھی مثال کیا ہے؟ ابو ذر رازی نے ربیہ بن انس سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے، اور جب وہ سیراب ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے. یعنی کہ ایک مادہ مچھر جو ہوتی ہے اتنی زیادہ، جب وہ اپنے اندر ایک بلڈ اتنا زیادہ لے کے پیٹ اس کا بھر جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے، اکثر مر جاتی ہے. تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جو کفر اور نفاق کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کی اللہ نے قرآن مجید میں یہ مثال بھی بیان فرمائی ہے. جب دنیا سے خوب سیراب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، پھر انہیں اس کی تائید میں اس آیت کی کریم کی تلاوت بھی فرمائی. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ کل شعین، سورہ انعام آیت نمبر 44. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی اس کو فراموش کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر عذاب کے دروازے کھول دیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوبصورت مثال لائے ہیں، اور جو مثال ہے وہ ایک مچھر کی ہے. تو آپ دیکھیں آج طرح طرح سے لوگ باتیں بتاتے ہیں، ریسرچز بتاتی ہیں کہ جو ایک مچھر ہوتا ہے تو مچھر کے پتہ نہیں کئی ہزار، تو مطلب کئی سو تو اس کی آنکھیں ہیں. اتنے سے چھوٹا سا ایک مچھر، اس کی کئی سو آنکھیں ہیں. چھوٹے سا جو اس کا سر ہوتا ہے، کئی سو اس کی آنکھیں ہیں، اور کئی اس کے سر ہیں، اور کئی اس کے پر ہیں. اور پھر اس کے پاس ایک ایسی سیرنج ہوتی ہے کہ جب وہ کسی انسان کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ سیرنج لگاتا ہے پہلے، کہ تاکہ انسان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ سن ہو جاتی ہے. جب مچھر اسی لیے بیٹھتا ہے تو انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہے، کوئی کاٹ بھی رہا ہے. لیکن جب وہ کاٹ چکتا ہے تب انسان کی باڈی جو ہے کام کرتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہ مجھے کسی نے کاٹا ہے. اور پھر جب وہ سیرنج لگاتا ہے اپنی، اس کے بعد پھر وہ ایک ڈنک لگاتا ہے. پھر وہ ڈنک کے ذریعے سے سارا جتنا بھی اس کو اپنا انسان کی باڈی سے خون چاہیے ہوتا ہے
پھر وہ خون لے لیتا ہے اور پھر وہ اڑ جاتا ہے. اس کے بعد پھر انسان کو ایچنگ محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن جب تک ایک مچھر باڈی پہ بیٹھتا ہے اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس کے پاس سن کرنے والی ایک سرینج بھی ہوتی ہے. کتنی بڑی حیرت کی بات ہے نا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے قرآن کریم میں اس کی مثال دی ہے نا. تو آپ لوگ بھی ضرور اس کے بارے میں، ایک مچھر کے بارے میں آپ لوگ بھی ریسرچ ضرور کیجیے گا کہ کیا کیا کام کرتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں ایک مادہ مچھر کے اندر ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، کوئی چیز سے نہیں شرماتا ہے. اگر کوئی مثال ایسی ہو جو بیان کرے، چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر ہوتی، تو جنہوں نے ایمان لائے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ تو حق ہے، یہ تو بات سچ ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں اور وہ کفر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کہ ان مثالوں سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. وہ تو بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. تو ہدایت بھی ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں. کہ ایک ایسے شخص کو ہدایت نہیں مل سکتی جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے. تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتا ہے، جو ہدایت للک للک کے مانگتا ہے اللہ سے. جو ہدایت نہیں مانگتا، جو مانگ نہیں رہا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی. انسان کو ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، للک ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، اپنے رب کو پہچاننے کی. تو ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. ہدایت کے سر چشمے سے ہر کوئی جو ہے فیضیاب نہیں ہو جاتا ہے. ہر انسان نہیں اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. جو مانگتا ہے، جو آتا ہے اس راستے پہ، ہدایت اس کو ملتی ہے. جو بھاگ جاتا ہے، جو نہیں مانگتا، جو دنیا کے اس زندگی کو اپنا مقصد بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اور ایسے کافروں کے لیے کیا ہے؟ بس گمراہی ہے. اور وہ اس طرح سے بہت سے لوگ اس طرح گمراہ کیے جاتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اور وہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یعنی کہ ایک جو کجب من سے، جو ایک ٹیڑھ دل سے، اور ایک اس قرآن کریم میں جو کمیاں نکالنے کے لیے جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. کبھی بھی قرآن کریم کو اس لیے نہ پڑھیں کہ ہم اس میں نقص نکال رہے ہیں، ہم اس میں کمی نکال رہے ہیں. جب بھی قرآن کریم اٹھائیں تو یہ سوچ کے اٹھائیں کہ اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے دے. کیونکہ اس قرآن کریم سے پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کی واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت تک جا سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے دعا بھی اسی لیے مانگی گئی نا کہ اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں اسی لیے پڑھا گیا اور یہی مانگا بھی گیا کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کا رستہ دکھا دے، میری اس کی طرف رہنمائی کر دے. جو صراط مستقیم پہ چل گیا اور ہدایت کے راستے پہ چل گیا تو اس کا رستہ کیا ہے؟ جنت تک جاتا ہے. اور جو اس رستے سے ہٹ گیا تو باقی جتنے بھی رستے ہیں وہ سارے رستے کیسے ہیں؟ گمراہ کرنے والے رستے ہیں. تو جس نے اس قرآن کو چھوڑا، جس نے اس حق کو چھوڑا، جس نے اس دنیا کے ذریعے اس دنیا کو پانے کے لیے اس قرآن کریم کو نہ پڑھا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا، تو یقین جانیے وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ سب کے سب گمراہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دشمن ہیں، جو انسان کی دشمن ہے. سب سے پہلا تو یہ چکا چوند کر دینے والی دنیا ہے، دوسرا اس کا اپنا نفس ہے، تیسرا خود شیطان یعنی ابلیس ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ کل انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آگے کی آیتیں بھی آ رہی ہیں، آدم اور ابلیس کا واقعہ. تو الحمدللہ اس لیے پھر ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچ کے رہنا ہے. دنیا کی چکا چوند میں کھو کر کے ہمیں قرآن کو ترک نہیں کرنا ہے. اپنے نفس، دوسرا جو اپنا نفس ہوتا ہے انسان کا، نفس امارہ کی بات نہیں ماننا ہے، نفس جو ہے لوامہ کی بات ماننی ہے. اور نفس لوامہ کی بات مانتے مانتے انسان نفس مطمئنہ اختیار کرتا ہے. اور تیسرا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو آدم علیہ السلام، جو ہمارے ابا یعنی کہ ہم سب کے جو
انسانوں کے باپ یعنی آدم علیہ السلام، ان سے اس ٹائم سے دشمنی سارے انسانوں سے چلی آ رہی ہے، آج بھی ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آخری سانس تک وہ پیچھے رہے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ ایک طرح سے دشمن ہے انسان کی۔ تو ان سب تینوں سے ہمیں لڑنے کے لیے ایک ہمیں زبردست جو چیز چاہیے ہے وہ اللہ کی جو ہے نا ہدایت چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم ہماری زبردست ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کب اور کیا کیا کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن کریم۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔